احساس کر رہے ہیں، یہ تانا دے رہے ہیں۔ تب رسول خدا منبر پر گئے ہیں، وہاں پر خطبہ دیا ہے، اور خطبہ دینے کے بعد اسامہ کو دوبارہ روانہ کیا ہے۔ اسامہ پھر لشکر گاہ پہنچے ہیں تو وہاں آپ کو اطلاع ملی کہ رسول خدا کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، تو وہ پھر واپس آئے۔ اسی حوالے سے حافظ جمال الدین فضل اللہ شیرازی روضۃ الاحباب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ لشکر اسامہ کے ساتھ باہر چلے جاؤ؟ سب نے کہا ہاں آپ نے کہا تھا۔ فرمایا پھر تم لوگوں نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں باہر گیا اور پھر واپس چلا آیا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ عہد و پیمان کو پھر تازہ کر لوں۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ میں باہر گیا اور پھر لوٹ آیا، اس لیے کہ میں نہیں چاہا کہ آپ کی بیماری کی خبر دوسروں کی زبانی سنوں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ کا لشکر روانہ کر دو اور سب کے سب اس کے ساتھ چلے جاؤ، خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو اسامہ کے لشکر سے تخلف کریں۔ یہ فرما کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس پیراگراف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لشکر کو روانہ کیا گیا ہے، لشکر گیا ہے، لیکن ان دونوں نے لشکر کو رکوا دیا ہے اور واپس آ گئے، اور واپس آ کر کہا کہ جی ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ عہد و پیمان کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیماری کی خبر کسی اور ذریعے سے ملے ہمیں۔ اور رسول خدا نے اس پر بڑی سخت الفاظ میں تنبیہ کی۔ کیا کہا ان کو کہ کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ؟ میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی گئی ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ بہانے کی، اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ جو اس لشکر میں نہیں جائے گا خدا ان لوگوں پر لعنت کرے، خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو اس لشکر میں نہیں جاتا ہے۔ علامہ ابو بکر جوہری لکھتے ہیں اسی حوالے سے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت مرض موت میں اسامہ بن زید کو لشکر کے ساتھ جانے کا حکم فرمایا، جس میں اکابر مہاجرین و انصار مثل حضرت ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر داخل تھے، اور اسامہ کو حکم دیا کہ لشکر لے کر جاؤ اور مقام موتا میں پہنچ کر جہاد کرو، جس طرح کہ انہوں نے تمہارے باپ کو وہاں قتل کر ڈالا تھا، اور وادی فلسطین تک جہاد کرو۔ آپ نے اس لشکر اسامہ کو امیر بنایا، آپ نے اس لشکر پر اسامہ کو امیر بنایا، اور لشکر سنگین جمع ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بھی سنگین اور گراں بار ہو گیا۔ آپ نے اس شدت مرض میں لشکر اسامہ کی روانگی کی نسبت تاکید فرمائی۔ اسامہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اتنے دن یہاں رہنے دیجئے اور اجازت دیجئے کہ خداوند عالم حضور کو اس مرض سے شفا دے۔ ارشاد فرمایا جاؤ، خدا کی برکت پر روانہ ہو جاؤ۔ اسامہ نے بار دیگر عرض کی کہ اگر میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر باہر چلا گیا تو آپ کی علالت کی وجہ سے میرا دل ہمیشہ دو نیم رہے گا۔ ارشاد ہوا خدا کی اعانت و سلامتی پر یقین کر کے چلے جاؤ۔ اسامہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اہل لشکر کے موجودہ حالات عرض کرنے سے کراہت کرتا ہوں۔ فرمایا جاؤ، یعنی اہل لشکر جو تھے وہ جانے سے پس و پیش سے کام لے رہے تھے، وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جیسا میں حکم دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ پر